100 سال سے زیادہ ہو گئے کہ بیت المقدس کے بارے میں غیروں کی سازشیں پھلتی پھولتی رہیں، اور 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا وجود ہوا، اور اس کے بعد 1967 میں بیت المقدس پہ بھی قبضہ ہو گیا، اور آج وہ اس پوزیشن پر ہیں کہ کسی وقت بھی اللہ نہ کرے خبر آئے لیکن وہ مسجد اقصیٰ یا قبۃ الصخرہ ان کو گرا دیں۔ وہ گرا کے یہاں پہ 3rd ٹیمپل کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، تیسرا معبد سلیمانی وہ بنانا چاہتے ہیں اپنی عبادت کے لیے، یہ ان کا ایک ٹارگٹ ہے۔ آج کل کے یہودی کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان القدس سے دستبردار ہو جائیں اور یروشلم سے باہر ایک ابو دیس نامی گاؤں ہے، اس کو وہ اپنا مقدس جگہ بنا لیں، وہاں چلے جائیں، لڑائی ختم کریں۔ مسلمان اس کے لیے نہ تیار تھے نہ ہوں گے، اور انہوں نے حالات ایسے کر دیے ہیں کہ ایک طویل زمانہ گزر چکا ہے کہ ایمان والے جو فلسطین سے باہر دنیا میں کہیں رہتے ہیں وہ بیت المقدس میں آزادی کے ساتھ آنا جانا نہیں رکھ سکتے، ورنہ جس طرح بیت اللہ شریف اور مدینہ طیبہ آنا جانا مسلمانوں کے لیے ساری دنیا سے آسان تھا، اسی طریقے سے بیت المقدس بھی لوگ آتے جاتے رہتے تھے۔ وہاں 2 رکعت نفل پڑھنا، وہاں دعائیں مانگنا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں وہاں کے لیے، نبی علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں وہاں کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب وفات کا وقت آیا، انہوں نے دعا کی، یا اللہ مجھے بیت المقدس کے قریب ہی کہیں دفن ہونے کا جگہ ملے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات بتائی تو فرمایا کہ اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں دکھاتا کہ کہاں ان کی قبر ہے۔ یہ تمام انبیاء کا قبلہ رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سجدے کیے، نبی علیہ السلام نے یہاں نماز پڑھائی ہے تمام انبیاء کو، اور یہ وہ جگہ ہے مدینہ طیبہ جانے کے بعد تقریباً 16-17 مہینے نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے مدینہ میں نماز پڑھائی۔ تو آج مکمل طور سے یہ باہر کے مسلمانوں کے لیے سیل ہو چکا، اور اندر کے مسلمان ان کے پاس غلیل ہے یا پتھر، وہ ان کا کچھ کر نہیں سکتے۔ مسجد اقصیٰ کی ایک دیوار کو انہوں نے اپنی عبادت کے لیے مخصوص کر لیا ہے، اس کو وہ دیوار گریہ کہتے ہیں، اصل میں دیوار براق ہے، آگے اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ اور حرم قدسی کو مکمل طور پر ختم کر کے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے مستقل وہ تیاری کی طرف ہیں۔ اس عالم میں مسجد اقصیٰ پکارتی ہے، اے اہل اسلام تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ کیا تم صرف سجدے کرنے پر بخش دیے جاؤ گے؟ کیا شاعر اسلام کے تحفظ کے بغیر تمہاری عزت باقی رہ جائے گی؟ کیا مسجد اقصیٰ گر جانے کے بعد، اگر خدا نخواستہ گرا دی جائے تو کیا اس کے گر جانے کے بعد تمہاری دنیا کی دوسری مساجد محفوظ رہ سکتی ہیں؟ تو ہمیں ہر ایک کو دیکھنا ہے کہ بھئی اس کی کیا کیا ذمہ داری ہے اور وہ کیا کیا کر سکتا ہے۔ حکمرانوں کی ذمہ داریاں ان کی ہیں، ہماری ذمہ داریاں عوام کی ہماری اپنی ہیں۔ ایک ہوتی ہے بے بسی اور ایک ہوتی ہے بے حسی۔ جو آدمی بے بس ہونا اور بے حس نہ ہو، قیامت کے دن اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی خیر کا معاملہ انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا، لیکن جو بے حس آدمی ہوگا اس کا معاملہ کچھ اور ہے۔ تو ہم بے بس ہیں کہ بے حس، اس کا فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ ہم نے اپنا نام بے بسوں میں لکھوانا ہے یا بے حسوں میں لکھوانا ہے، بس اتنی سی بات ہے اور کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے ہمارے پاس اختیارات نہیں، ہم بہت کچھ نہیں کر سکتے چاہنے کے باوجود، لیکن جو کچھ کر سکتے ہیں کیا ہم وہ کر رہے ہیں؟ اگر ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں تو پھر یقیناً ہم بے حس نہیں، بے بس ہیں، اور اگر ہم جو کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر رہے تو پھر ہم بے حس ہیں۔ بے حس اور بے بس کا قیامت کے دن الگ الگ معاملہ ہوگا، ہمیں کہاں کھڑا ہونا ہے اس کا فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب مسلمان حکمرانوں کے اندر غیرت ایمانی موجود تھی۔ ایک واقعہ ہے، ایک قلعے کے اندر ایک عیسائی نے ایک مسلمان عورت کے زوردار تھپڑ مارا، وہ چیخی، اس کے چیخنے پہ یہ اور ہنسا اور تکلیف دینے لگا۔ اس نے وہاں سے اپنے وقت کے خلیفہ معتصم باللہ کو آواز دی، معتصم تم کہاں ہو؟ اس نے اور مذاق اڑایا، کیا ایک عورت کے لیے تمہارا خلیفہ تمہاری مدد کو آئے گا؟ واقعات میں لکھا ہے
کہ کسی طریقے سے معتصم باللہ کو یہ آواز پہنچ گئی کہ عاموریہ کے قلعے میں عیسائیوں کے ہاں ایک عورت جو ہے وہ قید میں ہے اور اس نے تمہیں پکارا ہے۔ وہ کوئی اپنے بڑوں کی طرح کوئی بہت زیادہ باکمال خلیفہ نہیں تھا، لیکن بہرحال غیرت تھی، اس غیرت ایمانی نے اس کو جھنجھوڑا، اور اس کے بعد پھر اس نے فوری طور پر یہ تیاری کی کہ بھئی وہاں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں، اور جنگی تیاریاں شروع کر کے وہاں پہنچا، اور پوری فوج کے اندر ایسا غضب تھا کہ پورے قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور پھر وہ شخص جس نے اس عورت کو تھپڑ مارے تھے وہ جب گرفتار کر کے سامنے لایا گیا تو اس کو یقین آ گیا کہ مسلمان حکمرانوں میں غیرت ابھی باقی ہے۔ یہ وہ چیز تھی جو کبھی مسلمان حکمرانوں کو ملی ہوئی تھی، لیکن بے حیائی، بے دینی اور دین دار لوگوں سے دوری، علماء سے دوری، آج یہ چیز ہمارے اندر سے حکمرانوں میں سے ختم ہو چکی، لیکن یہ چیز آج کافر میں باقی ہے کہ ان کا کوئی بندہ کہیں پہ کچھ ہو جائے تو وہ اس کے لیے پھر پوری دنیا ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی یہ جو چیز تھی یہ آج کافروں نے لے لی۔ یہ تو بات ہے حکمرانوں کی، اب نہ میں حاکم ہوں نہ حکمران یہاں موجود ہیں، تو ہم تو بات اپنی کریں گے۔ اب کیا بحیثیت عوام ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے، یا ہم ویسے ہی بخش دیے جائیں گے، وہاں کچھ ہوتا رہے، کچھ بھی ہوتا رہے، ہم سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی؟ ہمیں تو بس اس ٹاپک پہ آنا ہے۔ گزشتہ 30-40 سال پہلے تک بھی یا 20 سال پہلے تک بھی کسی مسلمان علاقے کے اوپر کوئی حملہ ہوتا تو عوام کے اندر کچھ تبدیلیاں آتی تھیں، عوام کے اندر ایک غم، ایک غصہ، ایک احتجاج کی کیفیت ہوتی تھی، اور عوام اپنی خوشی کی تقریبات کو موقوف کر دیتی تھی کہ فلاں ملک کے اوپر حملہ ہوا، فلاں جگہ کے مسلمان اس وقت پریشان ہیں، وہ اپنی خوشی کی تقریبات موقوف کر دیا کرتے تھے۔ آج ہمیں تو کسی بات سے کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ میڈیا کی وجہ سے اور غیر مسلموں کی نقالی کرنے کی وجہ سے، موبائل کے بے انتہا بے حیائی والے اور غلط استعمال کی وجہ سے، انٹرنیٹ کے غلط استعمال کی وجہ سے ہمارے اندر اتنی چیزیں آ چکی ہیں کہ مسلمان کیا، مسلمان ایک کیا، علاقے کیا، کچھ بھی ہو جائے ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ ہمارے موج مزے اسی طرح رہنے چاہیے، مستیاں اسی طرح رہنی چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا فرق آ چکا ہے جو پہلے 20-30 سال پہلے امت میں نہیں تھا۔ اب ہمیں کسی جگہ کوئی حادثہ ہو جائے اس کا غم محسوس نہیں ہوتا۔ اس کی بہت تفصیلات تھیں۔ جو مسلمانوں کے آخری خلیفہ تھے سلطان عبد المجید خان، یہودیوں نے ان کو پیسوں کی آفر کی، مقروض تھے اپنی بے جا خرچوں کی وجہ سے اور دوسری بہت ساری باتوں کی وجہ سے، یہودیوں نے بہت بڑی دولت کی آفر کی، کہا کہ آپ فلسطین ہمیں دے دیں، فلسطین کی مٹی، فلسطین کی زمین ہمیں دے دیں۔ کمزور بہت تھا، لیکن بہرحال فاتحین کا خون تھا، غیرت مند تھا، اس نے اپنے پاؤں کے ناخن پہ ایسے کھرچا، جو مٹی آئی کہا کہ تم ساری دولت دے دو تو میں فلسطین کی اتنی مٹی بھی نہیں دینا چاہتا جو میرے ناخن میں لگی ہوئی ہے۔ تو ایک زمانہ تھا جب غیرت ایمانی ہمارے حکمرانوں میں تھی، جب یہ فلسطین میں یہودی زمینیں خرید رہے تھے، یہاں سے مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فتوے بھیجے ان لوگوں کے مانگنے پہ کہ ان لوگوں کو زمین بھیجنا حرام ہے۔ جو آن دی ریکارڈ باتیں ہیں، ہمارے علماء دیوبند نے اس بارے میں اس وقت فتویٰ دیا، اور وہاں کے لوگ بھی ان کی حیثیت کو مانتے تھے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔